الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم: لقد كانت مفترض الطاعة على جميع من خلق من الجن والإنس والطيور والوحوش والأنبياء والملائكة. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجلس ترحیم ہے اور جس مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ہے ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ مجلس ایسے وقت میں رکھی جا رہی ہے کہ جو وقت ایام فاطمیہ کے حوالے سے معروف ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہادت قریب ہے. کیا خوب ان کی قسمت تھی اور کیا خوب ان کے بیٹوں نے سوچا کہ مجلس رکھی جائے اور جوار امیر المومنین میں رکھی جائے. جس بیٹے نے مجلس رکھی ہے اپنی والدہ کے لیے، اس بیٹے کا نام ہے خواجہ حیدر عباس صاحب اور ڈاکٹر خواجہ عباس صاحب. مرحومہ کا نام ہے مرحومہ شفیع خاتون بنت سید بشیر الحسن. خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن ایک مرتبہ محمد پر بلندترین سوال پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیادہ وقت آپ کا لینا مقصود نہیں ہے، مختصر سی مجلس ہے. انشاءاللہ بہت جلد 10 سے 15 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک روایت میں نے موسوعہ فاطمۃ الزہرا میں آج سے کچھ مہینے پہلے پڑھی تھی. حوالہ یہ کتاب کا یہ ہے کہ موسوعہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جلد کون سی تھی ابھی مجھے یاد نہیں ہے. اس میں روایت میں یہ تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی یا کوئی مشقت یا کوئی ایسا وقت آ جاتا کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اوپر گراں گزرتا، توجہ کیجیے گا ذرا، جب بھی کوئی مشکل اہل بیت علیہم السلام کے اوپر پڑتی تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا یہ وتیرہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ گھر سے باہر نکلتے کھلے آسمان تلے اور کھلے آسمان تلے نکل کے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کے سبحان اللہ. آپ نے بڑی آسانی سے سن لی اور میں نے بڑی آسانی سے بیان کر دی. ماشاء اللہ. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جو حلال مشکلات ہے، جس کی طرف دنیا پلٹتی ہے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، ان ائمہ کے اوپر جب کبھی کوئی مشکل پڑتی ہے وہ یا فاطمہ کا ورد کرتے ہیں. تو میں جو کہنے دیجئے کہ عام مخلوق کا لیے مشکل کشا اہل بیت کی ہستیاں ہیں، لیکن اہل بیت کے اوپر جب کوئی مشکل پڑی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. روایت کو جب میں نے ذہن میں لیا، سید نے جیسے حکم دیا کہ مجلس پڑھنی ہے تو میں نے بھی باہر نکل کے یا فاطمہ واہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. جس روایت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا وہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے. اس روایت پر آنے سے پہلے ایک اور روایت سن لیجیے، اور کیونکہ علماء کی مجلس سے روایتوں کی تشریح اور نقطے اور اس کے اوپر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، روایت پیش کرنی ہے تاکہ مجلس کا ثواب حاصل ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بہت سارے القابات عطا کیے اور بہت ساری روایتیں، وہ کتاب موسوعہ کبریٰ میں آپ پڑھیں گے، روایتیں پڑھیں گے، کوئی 15 سے 20 جلدیں صرف اور صرف فاطمہ الزہرا کی عظمت پر لکھی گئی ہے. کتنی ہی روایتیں رسول خدا سے مروی ہے. آیات کو ایک سائڈ پر رکھیے اور 12 ائمہ سے جو روایتیں ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، ان کی تو عظمت ہو کچھ اور ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بہجت قلبی. واہ سبحان اللہ.
فاطمہ میرے دل کا خون ہے. توجہ کیجیے گا ذرا. یہ بہجت قلبی بڑا عجیب اس کے اندر لطف ہے اور بڑی نزاکت اس لفظ میں ہے. بہجہ کہتے کسے ہے؟ اگر اس کو سمجھ جائے تو اس روایت کا محصر ہمیں حاصل ہو جائے گا. آپ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں اور زیارت عاشوراء کے آخر میں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ الذی علی عظیم رضیت اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام. یہاں پر جو مہجہ کا لفظ ہوا ہے وہی اسی سے نکلا ہے بہجہ. اب وہ کون سی مہجہ کیا چیز ہے کہ جس کے جو اصحاب امام حسین نے امام حسین کے اوپر قربان کی؟ تو لغت کی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, روایات میں آپ دیکھ لیجئے, اس کا ایک عجیب معنی ہے. اگر انسان کے جسم سے کوئی خون نکل جائے, آپ کے سر سے خون نکلے, آپ کے ہاتھ سے خون نکلے, آپ کے پیر سے خون نکلے, یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے تو اس خون کو دم کہا جاتا ہے عربی میں. لیکن اگر وہ خون دل سے نکلا وہ خون ہو, آپ دیکھتے ہیں جب دل ہو, جانور کے دل کو آپ رکھے اور اس کو چیرے, اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا, خون کا ایک ٹکڑا نکلتا ہے, اس دل سے نکلے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے مہجہ. اصحاب حسین نے کربلا میں امام حسین پر اپنے دل کا خون قربان کر دیا تھا. بے شک سبحان اللہ. اور اس دل کے اندر جو خون ہے اسی خون پر حیات موقوف ہے. دل نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے, اور اس دل کے اندر وہ خون نہیں ہے, وہ جسم کے اندر اس دوتھڑے کے اندر, اس گوشت کے دوتھڑے کے اندر وہ خون نہیں ہے تو اس کے اندر حرکت نہیں ہے. رسول اکرم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے کہا فاطمہ تو ابنتی ہی بہجت قلبی, فاطمہ میری بیٹی بہجت قلبی, وہ میرے جگر کا خون, میرے دل کا خون, وہ خون جو میرے دل کے اندر ہوتا ہے وہ خون ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ رسول کا قلب اطہر کے اندر موجود وہ خون فاطمہ الزہرا ہے تو پھر اور کیا بات رہتی ہے؟ سبحان اللہ. رسول اکرم نے فرمایا ہے وہ زبان ہے جو وحی سری ہوئی زبان, وہ زبان جو لبوں کو جنبش ہی نہیں دیتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو, اس زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, کوئی مذاق ہے نہیں, کسی عام کی گفتگو ہے نہیں. رسول اکرم نے فرمایا فاطمہ تو بہجت قلبی. اس بات کو لیجیے محمد علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. اور آخری روایت, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام, جس کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا, جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لقد كانت مفترض الطاعت علی جمیع من خلق. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مفروضۃ الطاعت تھی, ایسی خاتون تھی کہ جس کی اطاعت واجب ہے کس کے اوپر؟ علی جمیع من خلق, جو بھی مخلوق ہے اس پر اللہ کی طرف سے یہ فاطمہ الزہرا حجت ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے. بے شک. اب خلق اللہ کا ہے, مخلوق کی جو ڈیفینیشن ہے, مخلوق کی اگر آپ تعریف کریں گے, مخلوق ہر خدا کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ موت و حیات مخلوق ہے. سبحان اللہ. تبارک اللہ الذی بیدہ الملک. اس کے بعد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ پروردگار جس نے خلق کیا موت کو بھی اور حیات کو بھی. بے شک. تو موت بھی حیات ہے, موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. بے شک. تو سبحان گویا اللہ. رسول اکرم کے جانشین امام جعفر صادق کی اس روایت میں جب امام جعفر صادق نے فرمایا لقد كانت مفترض الطاعت علی جمیع من خلق, جب جمیع من خلق آ گیا, جب مخلوق آ گئی تو فاطمہ الزہرا کی اطاعت موت پر بھی واجب ہے اور حیات پر بھی واجب ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ موت سے کہے کسی کو موت آ جائے تو موت آ جائے. ہائے ہائے. اسی لیے روایت میں آپ کو ملتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت قریب آ گئی, وقت آخر فاطمہ الزہرا رسول اکرم کے ساتھ تشریف فرما, دروازے پر دستک ہوتا ہے, دروازہ نہیں کھولتا واپس. وہ بار بار آنے کے بعد جب رسول اکرم سے پوچھا گیا, میں خلاصہ کر رہا ہوں, تو رسول اکرم نے فاطمہ الزہرا سے کہا کہ بیٹی یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے کہ جو دروازے پر دستک دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے کسی کے موت دینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہاں فاطمہ الزہرا تشریف فرما تھی. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایسے تو ملک الموت بار بار واپس جا رہا. سبحان اللہ. لقد كانت
مفترض الطاعة على جميع من خلق من الجن والانس والطیور والوحوش والانبیاء والملائکہ. سبحان اللہ. اس کے اوپر طیور، اب آپ تاریخ کھنگالی، علماء کی مجلس ہے، مجھے تو کھنگالنا نہیں ہے یہاں پر، سب بیان بھی نہیں کرنا ہے. اب آپ دیکھیں تاریخ کھنگالیے، فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھیے، آپ دیکھیں گے کتنے ایسے طیور کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس نے زہرا کی اطاعت کی ہے، کتنے جنات کے واقعات ملتے ہیں کہ جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اطاعت کی ہے. طیوری والوحوش والملائکتی والانبیاء والملائکہ، سب چھوڑیے، انبیاء پر بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت واجب ہے، اور ملائکہ پر بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت واجب ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں گے سیدہ زہرا کی سیرت پر آپ پڑھیں گے تو کبھی ملائکہ درزی بن کر کے سیدہ کی چوکھٹ پر آتے ہیں، کبھی کچھ بن کر، کبھی چکی پیسنے کے لیے. سبحان اللہ. سیدہ کو اونٹ آ جائے، ملائکہ اپنی اطاعت دینے کے لیے سیدہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور سیدہ اگر نیند کر رہی ہو، آرام فرما رہی ہو، تو ملائکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ سلمان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف گئے اور فوراً رسول اکرم کی طرف واپس آئے، گھبرائے ہوئے. توجہ کی جگہ گھبرائے ہوئے. جب سلمان کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ تو سلمان سے کہا یا رسول خدا، میں ایک عجیب حالت دیکھ کر آ رہا ہوں، فاطمہ الزہرا کے گھر سے میں آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہے، اور وہ جو چکی ہے وہ پس رہی ہے، اور وہ جو جھولا جس میں بچے ہیں حسن و حسین وہ جھول رہا ہے، لیکن کوئی جھلانے والا نظر نہیں آ رہا، چکی پیسنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما رہی ہے. تب وہاں پر رسول اکرم نے سیدہ حضرت سلمان سے کہا تھا کہ سلمان، یہ ملائکہ ہے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں خدمت کے لیے آتے ہیں. یہ عظمت ہے. ایک اور آخری بات سن لیجیے، علماء کی مجلس سے روایتوں پر میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں. اور یہ فاطمہ الزہرا کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو جائے، گنہگار سے گنہگار بندہ ہو جائے، جس کی زندگی پوری زندگی معصیت میں گزری ہو، لیکن دل میں زہرا کی محبت ہو، تو وہ زہرا کی محبت آخر وقت مجھے فائدہ دے گی. رسول اکرم نے وہیں پر سلمان محمدی سے فرمایا تھا یا سلمان حب فاطمہ ينفع بمئات مواطن، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی محبت 100 مقامات پر تجھے فائدہ دے گی. ایسر من تلک المواطن عند الموت والقبر والحشر والمیزان والمحاسبة، ایسر ترین مقامات، سبحان اللہ، 100 مقامات میں سے آسان ترین مقامات میں سے جو مقامات رسول اکرم نے گنے ہیں ان میں سے پہلا وقت ہے وقت موت، دوسرا ہے قبر، تیسرا ہے محشر، میزان، محاسبہ. یہ آسان ترین مقامات ہے جہاں پر سیدہ کی محبت کام آئے گی. یقیناً یہی روایت اور حر کا واقعہ دیکھ لیجیے آپ. حر کا جب وہ آخری وقت آیا کربلا کے میدان میں، حر کے دل میں وہی زہرا کی محبت تھی، اسی زہرا کی محبت نے حر کو لشکر یزید سے نکال کر کے لشکر حسین میں لگا دیا. تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت اور ان کی محبت کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس سے رسول اللہ ہر کسی کو عطا کر دے. ہر کسی کو محبت پروردگار عطا بھی نہیں کرتا. لیکن کیا کہیے کہ رسول اکرم جو رحمت للعالمین ہے، اپنی پوری زندگی اپنے اہل بیت کا تعارف کرتے کرتے فاطمہ الزہرا کے بارے میں اتنی روایتیں بیان کی. اصحاب کے محفل میں، امت کی موجودگی میں رسول اکرم فاطمہ الزہرا کا تعارف کر رہے ہیں. لیکن کیا وقت آیا ہے، کیا قیامت کا منظر ہے، وہی فاطمہ جس کی عظمت رسول خدا نے اتنی بیان کی تھی، رسول اکرم کے دنیا سے جانے کے 3 دن ہی بعد وہی امت آ کر کے رسول سے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. آپ سوچئے ذرا سا، ذہن میں لائے وہ اس مقام کو، اس وقت کو. دنیا کو چاہیے تھا، امت کو چاہیے تھا کہ رسول خدا کی جانے کا غم بنائے، لیکن 3 دن کے اندر اندر ذہن گرامی اسی دروازے پر جس دروازے سے ملک الموت واپس گیا تھا، اسی دروازے پر لکڑیاں لے کر کے آ گئی امت. بڑا قیامت کا منظر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی مصیبت عاشور کی مصیبت سے کم نہیں عزاداروں.
سیدہ فاطمہ الزہرا کے مصائب اگر آپ پڑھیں گے کتابوں میں، مقاتل کی کتابوں میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک روایت بڑی عجیب میں نے پڑھی ہے، اس روایت کو پڑھنے کے بعد بڑا عجیب محسوس ہوا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی رحلت کے بعد، یہ واقعات ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن اور امام حسین کو، ایک ہاتھ میں امام حسن کو اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کو لے کر کے اپنے گھر سے دور کسی بیابان میں بیت الحضور کی طرف تشریف لے جاتی تھی. ساری مصیبتیں میں نے چھوڑ دی بیان کرنا. بیت الحضور میں جا کر کے سیدہ گریا کرتی تھی. اور روایتوں میں ہے، مختلف کتابوں میں سیدہ کے جانے اور آنے کی حالت ایسی تھی کہ سیدہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کے جاتی تھی. بہت قیامت کا منظر ہے عزیز عزیزو. 18 سال کی سیدہ عصا کے سہارے چلتی تھی. میں نے مکتب کی کتابوں میں 2 ہستیوں کے بارے میں سنا اور لکھا اور پڑھا کہ 2 ہی ہستیاں تھی جو جوانی کی حالت میں بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی تھی جو 18 سال کی عمر میں عصا لے کے چلتی تھی، اور وہ دوسری امام سجاد علیہ السلام جب واپس آ گئے مدینے میں تو اب محمد حنیفیہ پہچان نہیں سکے. خود سجاد سے پوچھنے لگے آپ نے میرے چچا سجاد کو دیکھا؟ امام سجاد نے کہا تھا اب محمد حنیفیہ سے چچا پہچانا نہیں، میں ہی تمہارا بھتیجا ہوں سجاد. اجرکم علی الزہرا. بس عزیزانو سیدہ فاطمہ الزہرا 18 سال کی عمر میں عصا کے سہارے چلتی ہے. کیا وقت ہوگا وہ لمحہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا بیت الحزن میں مصائب پڑھ رہے ہوں، اپنے بابا کی مجلس برپا کر رہے ہیں اور سننے والے دو ہی ہیں، ایک حسن اور دوسرا حسین ہو. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. آزادارو امام سجاد علیہ السلام کے واقعہ ہے کربلا کے بعد جب سجاد نے شام میں دیکھا نا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کہ سیدہ زینب بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. بڑے توجہ کیجئے گا اس کے اوپر. سیدہ زینب بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے تو سیدہ سجاد نے زینب کبریٰ سے کہا تھا پھوپھی اماں یہ کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو شام غریبہ بھی اٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا، لیکن زندان شام میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. بس اگر یہاں پر سیدہ زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، اور ایک وقت سیدہ زینب پر ایسا بھی آیا تھا کہ سیدہ زہرا بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی تھی. مصیبت کا یہ عجیب جملہ ہے کہ سیدہ زہرا بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے عزیزانو. اہل بیت میں جب کبھی آپ کسی کتاب میں سنے یا پڑھے یا کسی سنے یا کتاب میں پڑھے کہ فلاں امام نے بیٹھ کر نماز پڑھی تھی تو سمجھ لیجئے گا کہ اس امام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. زہرا آخری وقت میں نماز پڑھتی تھی لیکن بیٹھ کر کے پڑھتی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہماری ساری صفات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امہ کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، ان کے لیے ثواب کی ساتھ فرما. پروردگار ان کے درجات بلند فرما. پروردگار مجلس میں تشریف فرما تمام علماء کے علم میں عمل میں اضافہ فرما. پروردگار دنیاوی اخروی تمام مشکلات سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. پروردگار تمام طالب علم جو علم کی طلب میں یہاں پر تشریف فرما ہے، پروردگار انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب عطا فرما. ہزاروں لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہماری آخری حجت کے ظہور میں تاکید ان کے آبان و انصار میں سے شمار فرما. تمام مرحومین کے لیے مرحومہ کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.